وہ شاور لے کر کافی نکھری نکھری سی واش روم سے نکلی۔ ڈارک میرون کلر کی خوبصورت سے پیٹھانی پوشاک، جس کے گلے اور دامن میں خوبصورت موتی جڑا کام ہوا تھا۔ تنگ پاجامے کے ساتھ گردن پر جھولتی سنہری لٹیں، جنہیں وہ تولیے سے رگڑ کر خشک کر رہی تھی۔ سنہری خوبصورت آنکھوں میں نہانے کے باعث ہلکی ہلکی سی نمی کی تہ جمی تھی، جو ان خوبصورت نین کٹوروں کو مزید جان لیوا بنا رہی تھی۔ خوبصورت دھمکتا سراپا اس رنگ میں مزید کھل اٹھا تھا۔ لبوں کے کونے پر ہلکی سی دل فریب مسکان آباد تھی، جس کی ایک بڑی وجہ پیپر کی تیاری تھی۔ ماجد اسے اہم پوائنٹ سمجھا کر سختی سے پڑھنے کی تائید کرتا کسی ضروری کام سے گیا تھا۔ قریباً 3 سے 4 گھنٹے لگاتار جی توڑ کوشش کے بعد بالآخر وہ اچھی خاصی تیاری کر چکی تھی۔ فارغ ہوتے ہی اس نے شاور لیا اور اب خود پر اس سے بوجھ ہٹتے ہی وہ چہکتی پھر رہی تھی۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ کھانا اس نے کمرے میں ہی کھایا تھا۔ ہیٹر کے سبب کمرے کا ماحول قدرے گرم تھا، مگر پھر بھی سردی کا احساس کشمیر کے موسم میں نہ ہو یہ تو ناممکن سی بات ہے۔ گلابی پنکھڑیوں پر ہلکی سی گنگناہٹ جاری تھی۔ دروازہ نوک ہوا اور ہدا خان ہڑبڑا کر یکدم سے پلٹی۔ چہرے پر سرخی تیزی سے پھیلنے لگی۔ وہ جلدی سے تولیہ ایک جانب صوفے پر رکھتے دوپٹہ درست کرتے دروازے کی سمت بڑھی تھی۔ دروازہ کھولتے ہی اس کی نگاہ ماجد پر پڑی۔ وائٹ شرٹ اور وائٹ ہی جینز کے ساتھ فریش بلو کلر کا کوٹ، سیاہ بال سلیقے سے سیٹ کیے وہ اپنی ساحرانہ پرسنالٹی کے ساتھ ایک ہی لمحے میں ہدا خان کا دل زوروں سے دھڑکا گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم سے ڈھیروں جذبات امٹے۔ نظریں اس پر سے ہٹنے سے انکاری تھی۔ وہ گھر سے شلوار قمیض میں نکلا تھا اور اب اس حلیے میں وہ پہلی بار اسے جینز اور شرٹ میں دیکھ رہی تھی۔ اس کے دراز قد اور چوڑے وجود پر یہ ڈریس غضب ڈھا رہا تھا۔ ماجد نے ایک بھرپور نگاہ ہدا خان کے بھیگے سراپے پر ڈالی۔ کمر سے تھامے اسے نزدیک کرتے وہ اندر داخل ہوا۔ دروازہ بند کرتے ہی ہدا خان ہڑبڑا کر اس کے جان لیوا لمس پر اس سے دور بھاگی۔ تمہیں تو میں سیٹ کرتا ہوں۔ دانت پیستے انتہائی ناگواری سے اس کی حرکت پر گھور کر اسے دیکھتے ماجد کبڈ کی جانب بڑھا تھا۔ ہدا خان کا چہرہ ہوائیاں اڑانے لگا۔ صحیح معنوں میں وہ گھبرائی تھی۔ آگے پیچھے نظر دوڑاتے وہ بھاگ کر کاؤچ تک گئی۔ بیڈ سے بک اٹھایا۔ اب اس نے بھرپور سنجیدگی سے نگاہیں کتاب پر جمائی تھی۔ ماجد شاور لے کر نکلا۔ سیاہ شلوار قمیض اس کے کثرتی وجود پر خاصی جچ رہی تھی۔ بالوں میں انگلیاں چلاتے اس نے نگاہیں کاؤچ پر ایک ہاتھ میں کتاب تھامے بیٹھی اپنی معصوم سی بیوی کو دیکھا۔ لبوں پر بے اختیار ہی اس کی معصوم حرکت پر مسکان امڈی تھی۔ گریبان کے بٹن لگاتے وہ اس تک گیا۔ ہدا خان اس کی خوشبو پر ہی خوف سے دھک دھک کرتے کافی ڈری سہمی سی نظر جھکائے بیٹھی تھی۔ ماجد نے قریب ہوتے ذرا سا جھکتے اپنا ایک گھٹنا فولڈ کرتے کاؤچ پر اس کے قریب ٹکایا۔ ہدا خان کی سانسیں اس کی حرکت پر اکھڑی تھی۔ نظریں بے ساختہ اٹھی اور اس کے وجیح چہرے سے اس کے لیے نظر ہٹانا مشکل ترین عمل تھا۔ حسین نقوش میں شرم و حیا کی سرخی اسے مزید خوبصورت بنا رہی تھی۔ ماجد خان کی نگاہیں اس کے خوبصورت نقوش پر ٹھہر گئی۔ ہاتھ بڑھاتے اس نے کتاب ہدا خان کے ہاتھ سے چھین لی۔ تمہارا سب سے ضروری مضمون ماجد ہے۔ ہدا ماجد کتاب چھوڑ دو، تھوڑا سا مجھے بھی پڑھ لو۔ بیڈ کی جانب کتاب اچھالتے اس نے دوسرے ہاتھ اس کے قریب جمائے اسے حصار میں قید کرتے مخمور لہجے میں فرمائش کی تھی۔ ہدا خان تو اس کی بے باک سی فرمائش پر کان کی لو تک سرخ پڑتی نظریں جھکا گئی تھی اور اس پر متضاد اس کے جان لیوا خوشبو جو اب اس کے قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی تھی۔ ہدا خان بے ساختہ ہی احتیاطاً پیچھے ہونے لگی۔ ایک دم سے اس سے دور ہونے کے چکروں میں وہ پیچھے موجود بیڈ پر کچھ کاؤچ پر لیٹنے کے انداز میں گری تھی۔ ماجد تو اس کے چہرے پر بکھرتے شرم و حیا کے رنگوں پر خاصا محظوظ ہوا تھا۔ لبوں پر ایک دل فریب سے مسکراہٹ قائم تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ ایک دم سے اس کے نزدیک ہو کر لیٹنے پر گھبرا کر آنکھیں پھیلائے بمشکل سے پوچھ بیٹھی تھی۔ ہدا خان کی تو ماجد کے ہر عمل سے خوف اور ڈر ہی رہتا تھا۔ اس کے نزدیک وہ واحد ایسا مرد تھا جو اس قدر بے باک اور بے لگام تھا۔ تمہیں محسوس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں بیگم۔ کیا نہیں کر سکتا؟ چہرے پر آتی بھیگی لٹوں کو انگلی کی پوروں سے چنتے وہ مخمور مگر گمبھیر سے لہجے میں استفسار کرنے لگا۔ ہدا خان تو اس کے پل پل بدلتے رنگ روپ پر غش کھانے کو در پر تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ماجد کے پل میں تولا پل میں ماشا ہوتے روپ کو کھانا کھایا آپ نے؟ ماجد کی بہکتی نگاہوں کو اپنے چہرے پر محسوس کرتے وہ خود میں سمٹی تھی۔ ماجد اب دونوں ہاتھ اس کے دائیں بائیں جمائے ایک دم سے اس کے چہرے پر جھکا۔ ہدا خان اس کی آنکھوں میں امڑتے جنون خیز رنگ دیکھ کر آنکھیں لمحوں میں میچ گئی تھی۔
اس کی حرکت پر ماجد کا دل چاہا کہ ایک بھرپور قہقہ لگائے، مگر مجبوراً خود پر ضبط کرتے وہ اس کے قریب ہوا، جس کی دھڑکنوں کا شور وہ خوبرو مرد دور سے بھی محسوس کر پا رہا تھا۔ تمہارا یوں شرما کر آنکھیں بند کر لینا، اسے میں تمہاری ہاں سمجھوں؟ گرم سانسیں اس کے سرخ گلاب کی مانند دہکتے مکھڑے پر پھونکتے وہ لب دبائے شریر سے لہجے میں گویا ہوا تھا۔ خدا خان نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی۔ میں نے ایسا کب کہا؟ سنہری آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی اور ماجد نے لب دبائے اس کے نوخیز حسن کو نظروں سے سراہا۔ کمر کے گرد ہاتھ لپیٹتے اسے نرمی سے اپنے نزدیک کرتے وہ اس کی سانسیں روک گیا تھا۔ میں آج سوچ کر آیا تھا مسز خان کہ آج میں اس رشتے کی تکمیل مکمل کر دوں گا، مگر اب میرا ارادہ کینسل ہو گیا ہے۔ خدا خان کا چہرہ اس کے سینے میں چھپا پڑا تھا۔ ماجد نے اس کا سر اپنے چوڑے کندھے پر رکھتے اس کے بالوں میں انگلی چلاتے سنجیدگی سے انداز میں کہا۔ خدا کو لگا جیسے وہ سانس نہیں لے پائے گی۔ وجود کی کپکپاہٹ ماجد بخوبی محسوس کر چکا تھا، جب بھی اپنے دہکتے ہونٹ اس کے پیشانی پر رکھتے اسے اپنے لمس سے پرسکون کرنا چاہا، جس کا پورا وجود بھاپ چھوڑنے لگا تھا۔ تمہارے پیپرز تک کا ٹائم ہے تمہارے پاس ہدا ماجد، جتنی جلدی اپنے آپ کو تیار کرو گی اتنا ہی تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ اب ایک ہی کمرے میں ایک ہی بستر پر ہوتے ماجد تم سے دوری اختیار کرے یہ میرے بس سے باہر ہے۔ ماجد نے بنا کسی لگی لپٹی کے دو ٹوک لہجے میں اس سے اپنا مدعا بیان کیا تھا۔ خدا کا سانس تو ابھی سے گھبراہٹ کے سبب رک گیا تھا۔ ماجد اس کی حالت کے پیش نظر اسے نرمی سے اپنی گرفت سے آزاد کر گیا اور ہدا فوراً سے دور ہو کر بیٹھی، دھڑکنیں بے ہنگم سے انداز میں الجھ رہی تھی۔ سر کے نیچے ہاتھ جمائے ماجد نے ایک بھرپور نگاہ ہدا خان کی پشت پر ڈالی۔ دوپٹہ اوڑھو سلیقے سے ہدا، اور میرے لیے ایک کپ چائے بنا کر لاؤ۔ آنکھوں کو انگلی کی پور سے سہلاتے اس نے نرم لہجے میں حکم دیا۔ ہدا دوپٹہ اٹھائے کسی جن کی طرح کمرے سے بھاگی تھی، جبکہ ماجد کسی گہری سوچ میں ڈوبا تھا۔ کتنا عرصہ ہوا ہے شادی کو؟ ڈاکٹر سائلہ نے تھوڑی کے نیچے ہاتھ ٹکائے اب بغور اپنے سامنے بیٹھے آسال آغا شاہ کو دیکھتے پوچھا تھا۔ آغا نے اپنی حسین آنکھیں ایک پل کو میچی اور سر جھٹک کر ڈاکٹر کو دیکھا۔ سائلہ اس کی ہم جماعت تھی، یونیورسٹی میں وہ دونوں ایک ساتھ پڑھے تھے، مگر آسال آغا شاہ نے عین مومنٹ پر اپنا کورس تبدیل کر لیا تھا۔ یہی کوئی 1.5 ماہ، آسال نے اندازاً بتایا۔ اتنی پیاری لڑکی کی 1.5 ماہ میں یہ حالت، وہ بھی تمہاری سرپرستی میں آسال، میں کیسے یقین کر لوں؟ سائلہ ماننے کو تیار نہیں تھی، وہ اسے کافی سالوں سے جانتی تھی، کالج یونیورسٹی سب کچھ تو ایک ساتھ گزرا تھا۔ آسال آغا شاہ تو اپنے سے جڑی عورتوں کو لے کر بڑا ہی پوزیسو ہوا کرتا تھا۔ اسے آج بھی یاد تھا وہ کیسے معروف افندی پر جان چھڑکتا تھا، اور پوری یونیورسٹی معروف افندی کی قسمت پر رشک کرتی تھی، جو ایک عام سی نین نقوش کی حامل ایک سادہ سی لڑکی۔ ایک سردار کا دل آ گیا تھا، اور سردار بھی وہ جسے دیکھ کر کئی لڑکیاں سانس لینا بھول جایا کرتی تھی۔ ہاں یہ میری بدقسمتی ہے سائلہ، وہ تلخی سے مسکراتا اپنا قصور تسلیم کر گیا تھا۔ سچ ہی تو تھا، جب سے وہ معصوم اس کی زندگی میں شامل ہوئی تھی اس کا ایک ایک دن عذاب بن کر رہ گیا تھا۔ نام کیا ہے بھابھی کا؟ سینے پر ہاتھ لپیٹے وہ ابھی سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی اور آسال کی آنکھوں کے سامنے وہ خوبصورت شکوہ کنا آنکھیں آئی۔ محمل آسال آغا شاہ۔ کتنی بار خود کی جان لینے کی کوشش کر چکی ہیں؟ آسال اس سوال پر کچھ چونکا تھا۔ حیران مت ہوں، اس کی کٹی کلائی میں دیکھ چکی ہوں۔ آسال نے پہلو بدلا۔ ایک بار، اب کی بار اپنی بیڈ پر ہاتھ پھیرتے کہا تھا۔ سائلہ کافی دیر اسے دیکھتی رہی۔ نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے ان کا آسال، اور یہ کوئی عام صورتحال نہیں ہے، بہت کریٹیکل کنڈیشن ہے، اگر تم مزید دیر کرتے تو کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ ڈاکٹر سائلہ کی بات پر آسال نے بے چینی سے ہونٹ دانتوں تلے کچلے تھے، اسے شدید گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ اگر انہیں ٹھیک کرنا چاہتے ہو تو کوشش کرو وہ پینک نہ ہو، کسی چیز کا خوف ہے جو ان کے دماغ میں بیٹھ چکا ہے، اور شاید وہ بہت زیادہ سوچنے لگی ہیں، اسی وجہ سے ان کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی ہے۔ سائلہ نے آسال کے دھواں ہوتے چہرے کو دیکھا، جانے کیسے وہ ضبط سے بیٹھا تھا۔ کیا میں اسے گھر لے جا سکتا ہوں؟ آسال نے اسے ٹوکتے ہوئے پوچھا۔ وہ مزید نہیں سن سکتا تھا، اسے اپنا آپ گناہ گار لگ رہا تھا۔ لے جاؤ، سائلہ نے گہری سانس بھرتے کہا تو وہ بنا کچھ سنے اٹھ کر باہر نکل گیا۔ ہمیں اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں ہے زرغان خان، مگر ابھی حریم چھوٹی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنی تعلیم مکمل کر لے، اس کے بعد ہم حریم کی شادی کریں گے۔ داجان اس وقت ڈیرے پر تھے جب زرغان خود ان کے پاس آیا تھا، شادی کی تاریخ مانگنے۔ اس سے مزید
اس سے مزید انتظار کرنا محال ہو رہا تھا، مگر اب داد جان کی بات پر چہرے پر ایک دم سے ناگواری سمٹ آئی۔ تعلیم کی فکر مت کریں آپ داد جان، حریم شادی کے بعد بھی اپنی تعلیم جاری رکھے گی، آپ بس جلد از جلد اسے میرے نام کر دیں۔ صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے اس نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ داد جان لب بھینچے اسے گھورتے ہوئے دیکھنے لگے۔ تم کیا چاہتے ہو؟ ٹانگ پر ٹانگ جمائے داد جان نے زیریک نگاہوں سے اسے دیکھتے پوچھا تھا۔ میں چاہتا ہوں اس جمعے کو آپ حریم کو میرے نکاح میں دے دیں اور اگلے ہفتے شادی کی تقریب کا آغاز کریں۔ زرگان نے ڈھٹائی سے اپنی خواہش پیش کی۔ داد جان کی آنکھیں پھیلی تھی۔ وہ کچھ دیر تک زرگان خان کو دیکھتے رہے۔ ٹھیک ہے زرگان، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر ایک بات یاد رکھنا، اپنے پوتے کے خلاف جا کر میں تمہیں اپنی پوتی سونپ رہا ہوں۔ اگر اسے ذرا بھی تکلیف ہوئی تو انجام اچھا نہیں ہوگا۔ داد جان نے سنجیدگی سے دو ٹوک لہجے میں کہا تو زرگان نے سر اسبات میں ہلایا۔ ان سے اجازت لیتے وہ اب بڑا ہی مسرور سا ڈیرے سے نکلا تھا۔ کس کی اجازت سے تم اپنے بھائی سے ملی؟ بولو، جواب دو مجھے۔ نعمت زرار پاشا بیلکنی میں کھڑا وہ کافی دیر سے سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا۔ آنکھوں کے سامنے آصال غاشا کا چہرہ ہٹ نہیں پا رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس کے کہے الفاظ نہیں بھول پا رہا تھا۔ محمل اس کی محبت، اس کا عشق آج کسی اور کی باہوں میں بے جان سی پڑی تھی، اور وہ اسے چھونا تو دور اسے دیکھ تک نہیں پایا تھا۔ اس کے دل نے اس پر ڈھیروں لعنت بھیجی، آنکھیں مسل کر جلن دور کرنا چاہی۔ یک بجتا ٹھنڈی ہوائیں اس کے وجود کے آر پار ہو رہی تھی، مگر اسے فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اچانک سگریٹ دور پھینکتے وہ تیز قدم سمیت مڑا اور روم میں داخل ہوتے اس نے کوٹ میں لیٹی نور آئینہ پر ایک نگاہ ڈالی، اور پھر واش روم سے منہ دھو کر نکلتی نعمت کو دیکھ کر وہ جھپٹ کر اس کی کلائی جگڑتے اس پر غرایا تھا، جو اس کی آنکھوں کی سرخی اور لہجے کا سرد پن دیکھ کر چونکی نہیں تھی۔ سیاہ بھیگی آنکھیں اس کی شہد رنگ آنکھوں میں سنجیدگی سے گاڑے وہ غصے سے اس کو گھورنے لگی۔ کیوں؟ آپ سے کس خوشی میں پوچھتی؟ وہ لالا ہے میرے، جب چاہے جیسے چاہے میں مل سکتی ہوں ان سے۔ نعمت اپنی کلائی اس کے ہاتھ سے آزاد کرواتے تڑک کر دو بدو لہجے میں واپسی کو پلٹی تھی، جب اگلے ہی لمحے اس کی گردن کو پیچھے سے دبوچتے زرار پاشا نے اس کی سیاہ آنکھوں میں اپنی سرخ آنکھیں گاڑی تھی۔ بھولو مت نعمت پاشا، تمہارا شوہر ہوں میں اب۔ نعمت اس کے بھاپ اڑاتی سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کرتی زخمی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کے الفاظ، اس کا لمس اس قدر تکلیف دہ نہیں تھا جس قدر تکلیف اس کی آنکھوں میں جھلکتی محبت اسے تکلیف دے رہی تھی۔ ان شہد رنگ آنکھوں میں تو اب محمل قریشی کا عکس ٹھاٹے مار رہا تھا۔ کیا نہیں تھا ان آنکھوں میں؟ درد، تڑپ اور ہجر۔ نعمت کے دل میں ہلکی سی کسک اٹھی۔ وہ بیوی تھی اب اس کے نکاح میں آتے وہ پورے دل سے اسے شوہر تسلیم کر چکی تھی۔ اس خوبرو شخص کا اپنی بیٹی کے ساتھ برتا جانے والا محبت بھرا رویہ نعمت کے دل کو اس شخص کی جانب موڑ چکا تھا۔ اب بس اسے ادراک ہونا باقی تھا۔ آپ اب بھی محبت کرتے ہیں محمل سے؟ نعمت کی آواز گلے میں پھنس گئی۔ وہ بمشکل بولی تھی کہ اس کے اچانک پوچھے گئے سوال پر زرار کچھ لمحوں کے لیے چونکا تھا۔ کیا اس کی آنکھوں میں تہرتا محبت کا غم اس قدر شدت اختیار کر چکا تھا کہ نعمت شاہ اس کی آنکھیں پڑ چکی تھی؟ تمہیں اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے نعمت۔ اچانک سے اس کی گردن کو چھوڑ کر وہ سپاٹ لہجے میں بولتا دروازے کی جانب بڑھا تھا۔ اچھا تو کس چیز سے مطلب ہونا چاہیے مجھے؟ اپنی پشت پر ابھرتی نعمت کی آواز پر پاشا بے ساختہ رکا۔ چہرہ ہر قسم کے تاثرات سے عاری تھا۔ بلیک ٹی شرٹ اور بلیک ٹراؤزر میں اس کا کثرتی وجود کافی جھچ رہا تھا۔ اس قہر ڈھاتے ماتھے پر چپکے بال جو سرخ و سفید رنگت پر خاصے جچ رہے تھے۔ تمہیں اپنے شوہر کے دل کو بدلنے پر فوکس کرنا چاہیے نعمت پاشا۔ ایک اچھی بیوی کی طرح اپنے شوہر کو اپنی زلفوں کا اسیر بناؤ تاکہ اس کے دل میں کسی پرانی محبت کو دکھ باقی نہ رہے۔ وہ قدم قدم چلتا اس کی جانب بڑھنے لگا۔ نعمت بے ساختہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی پیچھے ہونے لگی۔ وہ لڑکھڑائی جب پاشا نے اسے کمر سے تھامے ایک جھٹکے سے اپنے نزدیک کیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اترتی شرم و حیا کے ساتھ ساتھ پسندیدگی کی رمق زرار پاشا خان کے رگوں پہ میں سرور سا گھول گئی تھی۔ وہ تھا ہی اس قابل کہ اسے چاہا جائے۔ نعمت پاشا تو کیا، کوئی بھی لڑکی اس کی دیوانی ہو جاتی۔ وہ اس قدر حسن تو رکھتا ہی تھا۔ میں نے سنا ہے جب محبت ہوتی ہے تو اس کا پہلا رنگ پسندیدگی کا ہوتا ہے خانم۔ غلط کہتے ہیں لوگ کہ محبت ایک بار ہوتی ہے۔ محبت تو انسان کا اپنے ماں باپ غرض کے ہر رشتے سے ہوتی ہے۔ محمل قریشی میری پہلی محبت ضرور ہے، مگر آخری محبت نہیں۔
اس کے انابی ہونٹ بڑے ہی حق سے نعمت شاہ کی بند آنکھوں کو چوم رہے تھے۔ اس کی آنکھوں کو چومتے وہ اپنے وجود میں سکون اترتا محسوس کر رہا تھا، ایسے کہ اس کے تھکن زدہ اعصاب ڈھیلے پڑنے لگے۔ نعمت شاہ دم سادے اس کے حصار میں کھڑی تھی، جس کی خوشبو نے اسے اپنے سحر میں جکڑ ڈالا تھا۔ محرم کا لمس ہر غم، ہر درد بھلا دیتا ہے۔ یہ ادراک بھی زرار پاشا کے لیے سکون کا باعث تھا۔ پیکنگ کر لو نوری، میری اور اپنی، ہم صبح سے سفر کے لیے نکل رہے ہیں۔ وہ فوجی تھا، کہاں جانا ہے بتا دیتا، یہ کیسے ممکن تھا؟ موسم ٹھنڈا ہوگا، گرم کپڑے رکھ لینا۔ ایک بھرپور نگاہ اس کی جھکی پلکوں پر ڈالتے وہ دور ہوا۔ مگر ننن نور، کھل کر کہو، کیا ہوا ہے نور کو؟ زرار اس کے ہچکچانے پر غصے سے بولا۔ نور کے کپڑے کم ہیں سردی کے، نعمت نے ہونٹ کو چلتے بتایا۔ وہ گھر سے چند ایک سوٹ ہی لائی تھی۔ زرتاج خان اس کے پہننے کے لیے چند سوٹ دے چکی تھی، مگر شرم اور ہچکچاہٹ کے باعث وہ نور کے کپڑوں کا کسی سے کہہ نہیں پائی تھی۔ یہ بات تمہیں مجھے پہلے بتانی چاہیے تھی۔ اس کی بے توجہی پر زرار کے چہرے پر غصے کی سرخی تیزی سے پھیلی۔ کچھ لینا ہو حویلی سے تو لے لینا، باقی شاپنگ راستے سے کر لیں گے۔ اسے حکم دیتا وہ خود کمرے سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ نعمت شاہ اسے جاتا دیکھ کر گہری سانس بھر کر رہ گئی تھی۔ درد سے پھٹتے سر سمیت اس نے سیٹ کی پشت پر گردن موڑے، پیچھے سیٹ پر بے سود لیٹی محمل قریشی کو دیکھا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے موبائل فون نکالا۔ اس کے گارڈ کی گاڑیاں اطراف میں سے گھیرے کی صورت میں لیے تھی۔ ہیلو عالم، ہاں ایک ضروری کام تھا، میری بات سنو۔ آثار نے اسے تفصیل سے سب بتایا اور خداحافظ کہتے کال کٹ کر دی۔ موبائل فون ڈیش بورڈ پر رکھتے اس نے اب دوسری بار گاڑی کو سٹارٹ کیا۔ رات کی تاریکی اب چاروں اطراف پھیل چکی تھی اور آصالہ کا شاہ زندگی میں پہلی بار سوچنے سمجھنے کی ہر کوشش میں ہار چکا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ حویلی جانا محمل قریشی کے لیے یقیناً خطرناک تھا، مگر وہ اسے اپنے ساتھ کہیں لے کر جا بھی نہیں سکتا تھا۔ 1 گھنٹے کی طویل مسافت کے بعد اس کی گاڑی اپنی منزل پر رکی تھی۔ وہ گاڑی سے باہر نکلا۔ گارڈ مستعدی سے اس کے آگے پیچھے گھیرے ہوئے تھے۔ چوکیدار نے گیٹ اندر سے لاک کیا، جبکہ آصالہ کا شاہ اب گاڑی کے دروازے کو بند کرتے پچھلی سیٹ کی جانب آیا۔ گاڑی رکنے کی آواز پر اندر سے 2 نفوذ بھاگ کر باہر آئے۔ آصالہ کا شاہ محمل قریشی کے بے ہوش وجود کو باہوں میں بھر کر جیسے ہی مڑا، نظریں اپنے سامنے کھڑے حفیظ قریشی اور ان کی بیوی کنول خان پر پڑی۔ وہ دونوں تو بیٹی کو دیکھ کر جیسے پتھر کے ہو گئے تھے۔ آصال ان کے چہروں پر پھیلتی تاریکی دیکھ کر سختی سے لب بھچ گیا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید وہ ان کی بیٹی کو کسی کوڑے کی طرح ان کے در پر پھینکنے آیا ہے۔ ان کے چہرے پر لکھی تحریر پڑھ کر وہ سچ میں شرمندہ ہوا تھا۔ پچھلے کافی عرصے سے وہ دونوں آصالہ کا شاہ کے پاس تھے۔ زرار پاشا خان کے ہاسپٹل سے نکلنے کے بعد ہی آصالہ کا شاہ نے ان دونوں کو اپنے پاس اپنی زیر نگرانی رکھا تھا، کیونکہ وہ آغا جان کی سوچ سے بخوبی واقف تھا۔ کوئی بعید نہیں تھا کہ وہ محمل کو ٹارچر کے لیے اس کے ماں باپ کو مزید نقصان پہنچا دیں۔ وہ ان دونوں کے پاس سے گزر کر فارم ہاؤس کے اندر آیا۔ اپنے مخصوص کمرے میں جاتے اس نے عالیشان بیڈ پر محمل کے وجود کو نرمی سے لٹایا۔ وہ دونوں میاں بیوی بھیگی آنکھوں سمیت دہلیز پر کھڑے اپنی پھول سی بچی کا مرجھایا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ آصالہ کا شاہ اس کے پیروں سے چپل اتارنے لگا جب کنول خان بھاگ کر آگے بڑھی۔ یہ کیا کر رہے آپ سردار؟ چھوڑے، میں کرتا ہوں۔ ان کے لہجے میں شرمندگی کی رمق واضح تھی۔ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی بیٹی کو اتنی عزت دیتا دیکھ کر وہ جتنی حیران تھی، دل سے اتنی ہی پرسکون بھی ہوئی تھی۔ رہنے دے اماں، میں یہاں آپ کی بیٹی کو نہیں اپنی بیوی کو لایا ہوں۔ اگر بیوی شوہر کی خدمت کر سکتی ہے تو شوہر کا اس کی خدمت کرنا معیوب نہیں ہے، وہ نرم لہجے میں کہتے اب محمل کے اوپر چادر درست کرتے پیچھے ہٹا تھا۔ حفیظ قریشی نے اپنی نم آنکھوں کو ہتھیلی کے پشت سے رگڑا تھا۔ آصالہ کا شاہ کے آغا جان نے جتنے زخم ان کے دل پر لگائے تھے، ان کے پوتے آصالہ کا شاہ کے ایک عمل نے ان کے دل کے ہر زخم پر مرہم رکھا تھا۔ دل میں سکون سا اترا۔ آصالہ کا شاہ بہت ہی نرم خو تھا، یہ وہ جان چکے تھے، مگر وہ اتنے خوبصورت دل کا مالک ہوگا، یہ بات وہ آج جان پائے تھے۔ کیا میں آپ کی بیوی کو چھو سکتی ہوں؟ کنول خان نے روتے ہوئے بھیگے لہجے میں کہا۔ دل کب سے اپنی بیٹی کو چھونے، اسے سینے سے لگانے کو بےتاب ہوا پڑا تھا۔ جی، آصال نے سر کو خم دیے مختصر سے لہجے میں کہا اور خود کمرے سے باہر نکل آیا۔ کنول بیگم اور حفیظ قریشی تو بھاگ کر بیٹی تک گئے۔ اس کے ہاتھ، چہرے اور بالوں کو چومتے وہ دونوں بے تحاشا روئے تھے۔ آصال باہر صوفے پر بیٹھا ان دونوں کی سسکیاں سن کر بے چین ہوا تھا۔ اسے تو لگا تھا کہ یہاں لا کر وہ محمل کو پرسکون کر لے گا، مگر وہ تو اب خود مزید بے چین ہو چکا تھا۔
محمل محمل اپنے چہرے پر ممتا کا محبت بھرا لمس محسوس کرتے بے ہوشی میں بھی کسمس آئی تھی۔ حفیظ قریشی نے اس کی ہتھیلی کو جانے کتنی ہی بار چوما تھا۔ انہیں رہ رہ کر ملال آیا تھا کاش وہ اس دن اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر نہ گئے ہوتے۔ بھاری آنکھوں کو چند لمحوں کی تاخیر کے بعد کھول پائی تھی۔ دھندلائی نیلی آنکھوں میں پہلا عکس اپنی ماں کا تھا اور پھر اپنے بابا کا۔ زخمی ہونٹ آسودگی سے مسکرائے۔ اسے لگا وہ خواب دیکھ رہی ہوگی، مگر اگلے ہی لمحے وہ دونوں کی آواز پر اپنی بھاری ہوتی آنکھوں کو کھولتے اپنے خواب کو حقیقت بنا دیکھ کر دم سادے بے یقین سے اپنی ماں کی گود میں پڑی رہی۔ محمل، حفیظ صاحب نے سے پکارا تو وہ پاگلوں کی طرح اٹھتی ان کے سینے سے جا لگی۔ آنسو تھے جو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس کی سسکیاں سن کر احسال گردن پر ہاتھ پھیرتے خود کو پرسکون کرنے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ جب جواب دے گیا تو وہ ایک دم صوفے سے اٹھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر ایک دوسرے سے لپٹے ان تینوں نے سامنے کھڑے احسال آغا شاہ کو دیکھا۔ میں آپ کو یہ بتانے کے لیے محمل کو یہاں لایا تھا کہ وہ ٹھیک ہے، اور محمل، تمہارے ماں باپ بھی بخیر و عافیت ہیں۔ اس سے پہلے کہ آقا جان کو شک ہو، چلو اٹھو واپس چلے۔ نظریں اس کی نیلی آنکھوں سے چراتے وہ پشت پر ہاتھ باندھے سنجیدگی سے گویا ہوا۔ محمل آنکھیں میچتے ماں کے سینے میں چھپ گئی۔ احسال نے سرد آنکھوں سے اس کو دیکھا۔ گیٹ اپ محمل، اب کی بار قدرے سنجیدگی سے کہا، مگر وہ نہیں ہلی۔ احسال جبڑے بھیچے آگے بڑھا۔ اسے تیزی سے کنول خان سے دور کرتے اس نے بنا اس کے رونے چلانے کی پرواہ کیے اسے باہوں میں اٹھایا، جو اب اس کو کوس رہی تھی۔ نہیں جانا مجھے، ظالم وحشی انسان، اتارو مجھے۔ اماں، بابا، مجھے بچا لو۔ وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، مگر اس کے ماں باپ روتے ہوئے اس کو دیکھ رہے تھے۔ ان دونوں میں سے ایک بھی اٹھ کر اس کے پیچھے نہیں آیا۔ محمل یکٹک احسال آغا شاہ کی باہوں میں ہمک ہمک کر ان دونوں کو دیکھ رہی تھی، مگر وہ دونوں ہی خاموشی سے سر جھکا گئے تھے۔ محمل نے کپ کپاتے ہونٹوں کو بھیجتے اپنی ہتھیلی آنسوؤں پر بے دردی سے رگڑی تھی۔ چائے کا کپ ہونٹوں تک لے جاتا سمینہ شاہ کا ہاتھ ایک دم سے رکا۔ کمرے سے نکل کر صحن کی طرف آتی روپ دلاور شاہ پر ان کی نظریں بری طرح سے گڑ کر رہ گئی تھی، جو سرخ رنگ کے خوبصورت جوڑے میں کافی نکھری نکھری لگ رہی تھی۔ لبوں پر شرمیلی سی مسکراہٹ آباد تھی۔ دوپٹہ بار بار سر سے ڈھلک رہا تھا، جس کے سبب اس کے ریشمی سے بال گردن سے اٹکیلیاں کھاتے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ اس کے چہرے پر بکھرے رنگ، لبوں پر شرمیلی مسکان سمینہ شاہ سے ہضم نہیں ہو پا رہی تھی۔ آخر ایسا کیا ہو گیا جو وہ یوں شرمائی جا رہی تھی؟ السلام علیکم اماں سائیں۔ بدر عالم شاہ کی مسرور سی آواز پر وہ سیکنڈز میں کچن کی جانب جاتی، روپ سے نظریں ہٹائے روپ کے کمرے سے نکل کر آتے بدر عالم کو دیکھنے لگی، جو اس وقت ٹی پنک کلر کی شرٹ کے ساتھ بلو جینز پہنے ہوئے تھا۔ شاور لینے کے سبب بال ماتھے سے چپکے ہوئے تھے، جبکہ چہرے پر گہرا سکون آباد تھا۔ یہ سکون جو ان دونوں کے چہرے پر آباد تھا، یہ بدر عالم کی نرمی، اس کی محبت کے مرہون منت تھا۔ روپ شاہ کل رات کو اس سے اپنا ہر غم، ہر دکھ بانٹ چکی تھی۔ بدر عالم شاہ نے اس کی پہلی صبح کو اپنی پاکیزہ محبت سے مہکا دیا تھا۔ اس کے نقوش کو عقیدت سے چھوتے وہ اسے ہر عمل سے یہ واضح کر چکا تھا، وہ لڑکی اس کے دل کی مکین نہیں، مالکن ہے۔ اس کے ساتھ گزرے چند لمحات ہی بدر عالم کے رگوں پہ میں سکون بھر چکے تھے۔ وعلیکم السلام بدر، تم کب آئے؟ چہرے پر پھیلتی ناگواری کو کوشش کے باوجود بھی وہ چھپا نہیں پائی تھی۔ بدر عالم نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے مسکرا کر ان کو دیکھا۔ رات کو ہی آیا تھا، مگر کافی وقت ہو چکا تھا۔ اماں سائی، اس لیے آپ کو جگانا مناسب نہیں سمجھا، وہ سرسری سے انداز میں بولا تھا، جبکہ نظریں کچن کی سمت تھیں جہاں پر روپ گئی تھی۔ ہاں، اب تو ماں ضروری نہیں رہی تمہارے لیے۔ سیڑھی سے اترتی ختیجہ نے بغور ان کا جملہ سنا تھا، لبوں پر شیطانی مسکراہٹ سمیٹے وہ اسی سمت پڑی تھی۔ ویسے بڑی بات ہے نا ممانی جان، دوپہر کے 12 بجنے والے ہیں اور بدر عالم کو اتنی فرصت نہیں کہ وہ بیوی کے پلو سے نکل کر آپ کو اپنے آنے کی اطلاع دے دیتے۔ ناخن منہ میں ڈال دے کترتے ہوئے وہ خاصا تیز لہجے میں بولی تھی۔ ختیجہ، تم منہ بند رکھو اپنا، خبردار جو میرے اور میری اماں سائی کے بیچ میں بولی تم۔ بدر عالم کے سرد لہجے پر ختیجہ پہلو بدل کر رہ گئی۔ بیچ میں یہ نہیں وہ گھٹیا لڑکی آئی ہے بدر عالم، جمعہ 8 دن نہیں ہوئے تمہارے نکاح کو، اور تم ابھی سے ماں کو بھول بیٹھے ہو۔
ان کی آواز آخر میں رند گئی تھی۔ ان کا نم لہجہ بدر کو تڑپانے کے لیے کافی تھا۔ وہ بے چین ہوا۔ اماں سائی کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ ایسا کچھ نہیں ہے، میں بھلا کیسے آپ کو بھول سکتا ہوں؟ بدر عالم نے بے حد نرمی سے اٹھتے ہوئے ان کو شانے سے تھامتے کہا تھا۔ روپ شاہ جو ناشتے کی ٹرے تھامے اسی سمت آئی تھی، اس نے چونک کر سامنے منظر کو دیکھا۔ خدیجہ کی کاٹدار نگاہیں وہ خود پر محسوس کر کے بھی اگنور کرتی اپنے روم کی سمت بڑھ گئی تھی۔ یہاں بیٹھ کر کھانا کھانا اس کے لیے مشکل تھا۔ وہ جتنا سمینہ شاہ کی نظروں سے بچنا چاہتی تھی، وہ اتنا ہی اس کے سامنے آ رہی تھی۔ روپ، بدر عالم کی آواز پر وہ آنکھیں میچ کر ہونٹ کچلنے لگی۔ جی؟ گھبراہٹ کے سبب وہ بمشکل ہی بول پائی تھی۔ ہمارے کمرے میں چلیں، میں آتا ہوں۔ اسے دوبارہ سے اسی کمرے میں جاتے دیکھ کر وہ سنجیدگی سے ہمارے کمرے پر زور ڈالتے بولا۔ وہ اسے رات کو ہی منع کر چکا تھا کہ آئندہ سے وہ اس کمرے میں نہیں آئے گی، مگر اب اسے پھر سے وہیں جاتے دیکھ کر وہ ٹوکے بنا نہیں رہ پایا تھا۔ روپ نے ایک چور نگاہ سمینہ شاہ پر ڈالی، جو اسے یوں دیکھ رہی تھی جیسے ایک انوالا بنا کر کھا جائیں گی۔ گھبراہٹ اور خوف اس کے چہرے پر تیزی سے پھیلا تھا، جبکہ سمینہ شاہ تو اس کے لپسٹک سے رنگے ہونٹوں، کاجل سے لبریز آنکھوں کو دیکھ کر غصے سے مٹھیاں بھیج گئی تھی۔ اماں سائی، میں ناشتہ کر کے آتا ہوں۔ بدر عالم اسے کمرے میں جاتا دیکھ کر لبوں پر زبان پھیرتے سنجیدگی سے بولا، مگر اس کی آنکھوں میں امڑتے جذبات کسی سے بھی چھپ نہیں پائے تھے۔ بدر عالم کو تو بھول ہی جائیں مومانی جان، لگتا ہے بدر عالم شاہ پہلے ہی دن اپنی بانجھ بیوی کی زلفوں کے اسیر ہو گئے ہیں۔ اب تو وہ آپ کے نہیں رہے مومانی جان، افسوس کی بات ہے۔ تعصب بھری گہری نگاہ بھرتے خدیجہ نے جلتی پر تیل کا کام چھڑکا۔ سمینہ شاہ نے ضبط کھوتے پاس پڑی پھلوں کی ٹوکری دھاڑ سے دور اچھالی تھی۔ ملازمین گھبرا کر ان کے دھواں دھار چہرے کو دیکھنے لگی، جو راستے میں آتی ہر شے کو ٹھوکر مارتی اپنے کمرے کی جانب بڑھی تھی۔ اگر چائے بنانا نہیں آتا تھا تو پہلے مجھے بتا دیتی ہدا۔ چولہے پر رکھے ساس پین کو تعصب بھری نگاہوں سے دیکھتے وہ سینے پر ہاتھ باندھے سنجیدگی سے بولا۔ تو ہدا خان اچھل کر مڑی، سنہری آنکھیں ایک دم سے پھیلائے وہ اپنے بے حد قریب کھڑے ماجد کو دیکھنے لگی، جس کی سے آنکھیں اب اس کے چہرے پر تھی۔ نہیں تو، وہ ہلکی سی آواز میں بولی، مگر پھر ساس پین میں جلتے دودھ کو دیکھ کر وہ شرمندگی سے سر جھکائے انگلیاں چٹکانے لگی۔ سلام چھوٹے خان، رحیم کی آواز پر وہ چونک کر مڑے۔ وعلیکم السلام، خیریت رحیم؟ اب کی بار چہرے پر سنجیدگی کا تاثر گہرا ہوا تھا۔ آپ کو داجن سرکار نے یاد کیا ہے، مردان خانے میں۔ وہ سر جھکائے مؤدب سے کہتے باہر نکل گیا، مطلب صاف تھا کہ اسے فوراً سے حاضر ہونا تھا۔ خدا، زرتاشا کو بلاؤ، اس سے سیکھ کر چائے بناؤ، میرے آنے تک چائے ریڈی رکھنا۔ خدا خان کی تھوڑی کو انگوٹھے سے سہلاتے اس نے جھک کر شدت بھرا بوسہ اس کی تھوڑی پر دیا اور تیزی سے مردان خانے کی سمت بڑھاتا۔ آپ نے مجھے بلایا داجان؟ زرار پاشا خان اور اسفد یار خان کے چہروں پر ایک نگاہ ڈالے وہ نشست پر بیٹھتے سنجیدگی سے مخاطب ہوا تھا۔ داجان نے اس بات میں سر ہلاتے گلا کھنکاٹتے ایک نگاہ ان سب پر ڈالی۔ ہاں، ہم نے ہی بلایا ہے تمہیں ماجد، کچھ اہم بات کرنا چاہتے ہیں ہم تم سے۔ ان کے لہجے میں سنجیدگی دیکھ کر وہ کچھ چٹکا تھا۔ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے اس نے دونوں ہاتھ ایک دوسرے میں الجھائے انہیں حیرت سے دیکھا۔ جی کہیں داجان، میں سن رہا ہوں۔ زرغان خان اور حریم خان کا نکاح اس جمعے کو طے کر دیا ہے ہم نے۔ ان کا انداز بہت سخت تھا، چہرے پر بھی اتنی ہی سختی چھائی تھی، جبکہ ماجد کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ہر بڑھتے لمحے کے ساتھ گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ میں اپنی بہن کی شادی اس گھٹیا خاندان میں ہرگز نہیں کروں گا داجان، ماجد نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے بے خوف لہجے میں کہا۔ زرار پاشا اس کے انکار پر کچھ الجھا تھا۔ آفتاب خان کی خصلتوں سے وہ بخوبی واقف تھا، وہ بالکل بھی اچھا انسان نہیں تھا، مگر زرغان خان میں ایسی کوئی بھی کمی بیشی نہیں تھی کہ اسے یوں ریجیکٹ کر دیا جاتا۔ زبان سنبھال کر بولے ماجد، ہم اپنی زبان دے چکے ہیں، زرغان خان کو حریم اس کی بیوی بن کر رہے گی۔ داجان کا غصہ کسی بھی طور پر کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ سرخیاں چلکاتے چہرے سمیت وہ حسین کو دیکھتے دھاڑے تھے۔ ماجد، وہ مبہم سا مسکرایا اور اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ کچھ لمحات یوں ہی خاموشی کے نظر ہوئے۔ اسفد یار خان داجان کے فیصلے سے متفق تھے، مگر ماجد تھا کہ وہ بالکل بھی نہیں۔ تو ٹھیک ہے داجان، آپ اپنی کوشش کر کے دیکھ لے، آخر ہوگا وہی جو ماجد چاہے گا، سرسراتے سے لہجے میں کہتے وہ بنا ایک بھی لمحے کے تن فن کرتے بیٹھک سے باہر نکل گیا۔ دیکھ لو اسفد یار اپنے خود سر بیٹے کو،
ایک بھی انسانوں والی حرکت نہیں ہے اس میں۔ پہلے اپنی دوسری شادی کا بھوت چڑھا تھا محترم کو، اب بہن کی شادی نہیں ہونے دے رہا۔ میں بھی دیکھتا ہوں یہ کیسے روکتا ہے مجھے، اگر یہ ضدی ہے تو ضدی ہی صحیح۔ داجان کا غم اور غصے سے برا حال تھا، انہیں ماجد کے اتنے شدید رد عمل کا اندازہ ہرگز بھی نہیں تھا۔ زرار کافی دیر تک انہیں دیکھتا رہا۔ داجانہ فکر مت کریں، آپ جو چاہتے ہیں وہی ہوگا، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنا ہے۔ گہری سانس بھرتے اس نے تمہید باندھی تو اب کی بار داجانے سے سرخ نگاہوں سے گھورا تھا۔ کوئی ڈھنگ کی بات کرنا پاشا، میرا دماغ ایسے ہی گرم ہے۔ پہلو بدلتے وہ غصے سے کھولتے لہجے میں بولے تھے۔ زرار نے ایک گہری سانس بھرتے نے دیکھا۔ داجن میں حریم کے نکاح میں شامل نہیں ہو پاؤں گا، دراصل مجھے کل ہی واپس طلب کیا گیا ہے ڈیوٹی پر۔ واہ ماڑا خان، شاباش ہے، اتنا زمین جائیداد چھوڑ کر تم اس لیے فوجی نوکری کر رہا ہے، یوں خود بخوار ہونے کے لیے اور ہمیں بھی کرنے کے لیے۔ زرار نے لب بھیج کر سر جھکایا۔ ایک بیوی ہے تمہاری، ایک چھوٹی بچی جس کی سرپرستی اب تمہارے ذمہ ہے۔ داجن میں ان دونوں کو ساتھ لے کر جاؤں گا صبح۔ زرار نے ان کی بات کاٹتے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ داجن اسے غصے سے گھورتے جبڑے بھیج گئے تھے۔ پاشا خان، تم نے جانا ہے تو جاؤ، خبردار جو اب اس بچی کو ساتھ لے کر جانے کی بات اپنے منہ سے نکالی۔ شہادت کی انگلی اٹھائے داجن نے سختی سے اسے منع کر دیا۔ زرار نے سنجیدگی سے انہیں دیکھا، جو پہلے ہی ماجد کی وجہ سے غصے میں تھے۔ مگر داجن میں اکیلے نہیں جا سکتا، مجھے فکر رہے گی نوری کی، وہ تڑپ کر بولا تھا، اور داجن نے بغور اس کے سرخ چہرے کو دیکھا۔ تو ٹھیک ہے، ایک ہفتے کی چھٹی بڑھا لو، حریم کے نکاح کے بعد تم دونوں ماں بیٹی کو ساتھ لے جانا۔ داجن نے گہری سانس بھر کر اسے آگے سے گھیرا، جس سے وہ پہلو بدل کر رہ گیا تھا۔ صبح تک سوچ کر مجھے اپنے فیصلے کو بتا دینا، خدا حافظ۔ وہ اسے سر جھکا کر بیٹھا دیکھ کر سنجیدگی سے کہتے زنان خانے کی جانب بڑھ گئے تھے۔